شب قدر پر خرچ کرتے ہیں، رمضان المبارک میں خرچ کرتے ہیں، مسجد کی تقریبات پر. ایک فنڈ رکھیے غیر مسلم بھائیوں کو مسجد دکھانے کا. سال میں ایک بار یا 2 بار آپ ایک پروگرام چلائیے، آئیے ہماری مسجد دیکھیے. محلے محلے سے غیر مسلم بھائیوں کو بلائیے، مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، تعلیم یافتہ لوگوں کو بھی، جاہل لوگوں کو بھی. پوری مسجد ان کے سامنے رکھ دیجیے کہ یہ مسجد آپ جو کچھ دیکھنا چاہیں دیکھ لیں. کیا اس میں کہیں تلوار رکھی ہوئی ہے، کہیں گن رکھا ہوا ہے، کہیں کوئی بارود رکھا ہوا ہے؟ آپ خود اپنے آپ دیکھ لیجیے. اور اس کے بعد ان کی تھوڑی سی ضیافت کیجیے، مختصر سا اسلامی تعارف کرا دیجیے. اگر نمدیش شہر کی ہر مسجد میں یہ پروگرام چلے اور اس میں خاص کر غیر مسلم بھائیوں کو بلایا جائے کہ آئیے ہماری مسجد دیکھیے، تو آپ دیکھیے ہزاروں غیر مسلم بھائیوں کا ذہن صاف ہوگا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں پتہ نہیں لوگوں نے کیا چھپا رکھا ہے. اس سال رمضان میں وہ ہم لوگ ہمیشہ ایک دن افطار کی دعوت رکھتے تھے المعہد العربی الاسلامی میں. تو ہمارے علاقے کے جو ایم پی ہیں، TRS کے غیر مسلم ہیں، ان کے کچھ لوگ آئے کہ وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. انہوں نے مسلم پرسنل بورڈ کے حوالے سے میرا نام سنا ہوگا، آپ کے گھر آنا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا کہ دیکھو اگر وہ میرے گھر آئیں گے تو مجھ سے تعلق ہوگا، ادارے میں آئیں گے تو ملت سے تعلق ہوگا. تو ہم مدرسے میں ان کے لیے افطار کا انتظام کرتے ہیں، آپ ان کو بھی لائیے اور ان کے ساتھ جو لوگ آ سکے ان کو بھی لائیے. تو ہم لوگوں نے افطار کا نظم رکھا، ان کے ساتھ کافی غیر مسلم افسران بھی آئے اور زیادہ افطار کرایا ہم لوگوں نے. اور مغرب کی نماز میں ان میں مسجد میں ان کو لے گئے، پیچھے کرسیوں پر ان کو بٹھا دیا. آگے جو ہم لوگوں کی نماز جس طرح ہوتی ہے نماز پڑھی گئی. تھوڑا سا ان کو نماز کے بارے میں بتایا گیا. ان سے کہا گیا آپ لوگ دیکھ لیجیے مسجد، خود گھوم کر دیکھیے. کتابیں بھی یہاں رکھی ہوئی ہیں، مسجد میں کیا قرآن مجید رہتا ہے کہ آپ اس میں بھی دیکھ لیجیے. کوئی نفرت پر مبنی کوئی کتاب ہے کیا یہاں؟ ایک کمرہ ہے مؤذن صاحب کا، آپ کو بھی دیکھ لیجیے. لوگوں نے بڑی دلچسپی سے دیکھا، نماز کا طریقہ بھی دیکھا. پھر جس حال میں ان کے لیے نظم رکھا تھا، وہاں کھانے کے درمیان اور اس کے درمیان مشکل سے 10 منٹ ہم نے اسلام کا تعارف کرایا. اور میں نے کہا کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کی تعلیمات کا نچوڑ انہوں نے آخری حج میں پیش فرمایا، اور وہ یہ تھا آپ کی بنیادی دعوت 2 ہی تھی، اللہ تعالیٰ کی توحید اور انسانوں کی وحدت. اللہ ایک ہے، تمام انسان ایک ہے. وہ اتنے زیادہ متاثر ہوئے کہ وہاں سے جا کر بھی فون کیا ان سے. مولانا عمر صاحب سے بھی کہا کہ مجھے بڑا اچھا لگا. مجھ سے جاتے ہوئے کہا کہ ہم لوگ تو بہت سی جگہ جاتے ہیں، لوگ اپنے کام کے لیے بلاتے ہیں سیاسی، لیکن آپ کے یہاں جو ہمارے تو ہم کو بہت سکون محسوس ہوا ہے یہاں کر. اور محلے کے مسلمان چاہتے تھے کہ کچھ مسئلہ پیش کریں ان کے سامنے، سڑک کا ڈرینیج کا. میں نے کہا نہیں، آج کوئی مسئلہ ان کے سامنے مت پیش کرو، آج ان کے سامنے صرف دین کو پیش کرو، ایک ہی پیغام وہ یہاں سے لے کر جائیں. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس طرح آپ تعلقات کو اچھے کر سکتے ہیں. آپ کے شہر میں ہاسپٹل ہوں گے، میں مدرسے والوں سے بھی عرض کرتا ہوں کبھی ایسا کیجیے، اندازہ کر لیجیے اس ہاسپٹل میں کتنے مریض ہوں گے. 100 مریض ہوں گے، 100 پیالی چائے بنوائیے، 200 عدد بسکٹ لے لیجیے، 100 سیب لے لیجیے، گھوم جائیے، ہر بیڈ پر کہیے کہ یہ چائے ہے یا آپ کے لیے بسکٹ ہے، یہ سیب آپ کھا لیجیے. جب لوگ آپ کا شکریہ اور اپنے ساتھ پہچان مسلمانوں کی رکھی، کہاں سے آپ آئے ہیں؟ صاحب میں فلاں مدرسے سے آیا ہوں. صاحب آپ کا بہت شکریہ. نہیں، ہمارا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے مدرسے میں یہی تعلیم دی جاتی ہے کہ ہم مریضوں کی عیادت کریں. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی مریض کی عیادت کرتا ہے تو وہ جنت کی کیاری میں ہوتا ہے. اس لیے ہم آپ کے پاس آئے. ہمارے یہاں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے، ہر مریض ہے اور وہ انسان کی ہمدردی کا مستحق ہے. آپ سوچیے ان میں تبدیلی آئے گی یا نہیں آئے. اور یہ بھی سوچیے کہ کیا اس میں کسی بڑے بجٹ کی ضرورت ہے؟ ہر مدرسہ اس کو کر سکتے، ہر مسجد کے لوگ اس کو کر سکتے، ہر محلے کے 10-20 آدمی جمع ہو کر اس کام کو کر سکتے ہیں. لیکن ہوگا یہ کہ آپ کے تعلقات ان سے اچھے ہوں گے. ان کا اگلے مرحلے میں ان کا نام لیجیے، ان کا فون نمبر لیجیے، خاص موقع سے ان کو بلا دیا. ربیع الاول کے مہینے میں ہم لوگ اتنا خرچ کرتے ہیں اور جلوس نکال رہے ہیں اور جلسے کر رہے ہیں، لیکن اصل کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم چھوٹے پروگرام کریں، غیر مسلم بھائیوں کو اس میں بلائیں، ان کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا انسانی پہلو رکھیں، ان کو کھانا کھلائیں. آپ دیکھیے اس سے کتنا بڑا فرق پڑے گا. یہ زیادہ بات کہنے سے اصل میں آدمی کے ذہن سے باتیں نکل جاتی ہیں، اس لیے میں بات کو اپنی لمبی نہیں کرنا چاہتا. ان 2 باتوں کو، یہ 2 میری طرف سے اس بات کو میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس کو قبول فرما لیجیے. ایک تو اپنی اگلی نسلوں کے ایمان کو بچانے کے لیے مکاتب کا نظام اور اسلامی اسکولوں کا نظام قائم کیجیے، اور دوسرے اپنے غیر مسلم ہمسایوں سے اپنے روابط کو بہتر کیجیے. گرمی کا زمانہ ہے، یہ ایسی جگہ ہے کہ جو بیچ کی جگہ ہے، بہت سے لوگ
मुख्तलिफ शहरों में जाने के लिए आप यहाँ से गुजरते हैं, आप ठंडा पानी थोड़ा लेकर बस स्टैंड पर खड़े हो जाइए, रेलवे स्टेशन पर खड़े हो जाइए, आप हर आदमी को देते चले जाइए। 100-200 बोतलें आपकी खर्च होंगी और अपनी पहचान के साथ जाइए, अपनी टोपी के साथ, दाढ़ी के साथ, तो लोगों का ज़हन हमारे बारे में बदलेगा। देखिए, हम अगर चीखते रहें कि बहुत अंधेरा है, इससे अंधेरा दूर नहीं होगा। अगर हम एक छोटा सा चिराग जला दें तो इससे अंधेरा दूर होगा। तो मोहब्बत का चिराग जलाने की कोशिश कीजिए, तब नफरत के अंधेरे दूर होंगे और तब इस मुल्क में रहना हमारे लिए आसान होगा। वरना इस मुल्क में रहना हमारे लिए मुश्किल हो गया है और मुश्किल तर होता चला जाएगा। क्या भाई सब लोग इस पर अमल करेंगे? इंशाअल्लाह। मैं खास कर मदरसे वालों से, मुस्लिम स्कूलों वालों से, मस्जिद वालों से दरख्वास्त करता हूँ, ये दोनों काम बहुत आसान है। खासकर जो दूसरा काम मैंने बताया बहुत आसान है। इस काम में बहुत कम खर्च है और बहुत कम वक्त का खर्च है, लेकिन इसका बड़ा फायदा है।